صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ذوالحجہ کی 13 تاریخ ہے اور ایام تشریق جن دنوں کو کہا جاتا ہے ان کا یہ آخری دن ہے. یہ وہ موقع ہے جب مسلمان دو بڑی عظیم عبادتوں کی انجام دہی کے بعد فارغ ہوتے ہیں. دو ایسی عبادتیں جو اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہیں اور جو اور کسی دن انجام نہیں دی جا سکتی. ایک حج کی عبادت جو آج تکمیل کو پہنچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین شریفین میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، وہ حج کی عظیم الشان عبادت مکمل کر کے آج فارغ ہوئے ہیں. اور جو لوگ حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں ان کو قربانی کی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ قربانی کے 3 ایام جو کل ختم ہوئے ہیں، انہی دنوں میں یہ عظیم عبادت انجام پائی ہے. اور آج کا دن اللہ تبارک و تعالی کی ضیافت اور مہمانی کے دنوں میں سے چوتھا دن ہے. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 دن یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یعنی آج کے دن تک، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے سارے بندوں کی مہمانی کے دن ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو کھانے پینے کے دن بنایا. انہا ایام اکل و شرب، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانے اور پینے کے دن ہے اور اسی لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. 10 ذی الحجہ سے لے کر آج تو 13 ذی الحجہ تک اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے گناہگار ہوگا، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہے اور اس میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو رد کرنا ہے. اور یہی درخت سبق سکھایا جا رہا ہے ان ساری عبادتوں کے پیچھے کہ دیکھو، یکم ذی الحجہ سے لے کر ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت تھی جیسے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اتنی فضیلت بیان فرمائی گئی تھی. 10ویں تاریخ آئی، روزہ رکھنا منع ہے. 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ، آج کے دن بھی روزہ رکھنا منع ہے. وہی عبادت ہے، اللہ تعالی کے لیے آدمی روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن 9 تاریخ تک رکھو گے اتنا بڑا اجر و ثواب،
اور 10 سے لے کر 13 تاریخ تک رکھو گے تو ثواب ہی نہیں الٹا گناہ. سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے ہمارے حکم میں ہے. جب ہم نے حکم دیا تھا کہ روزہ رکھو، جب ہم نے کہا تھا کہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن جب ہم نے منع کر دیا وہی روزہ حرام ہو گیا، وہی روزہ ناجائز ہو گیا. اب اگر کوئی رکھے گا گناہ ہوگا. حج کی عبادت ان 4-5 دنوں کے اندر انجام پاتی ہے، اور ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن چلے جاؤ. آج چلے جاؤ عرفات میں، میدان خالی پڑا ہوا ہے، آج چلے جاؤ، سارے دن وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے رہو، حج کی عبادت انجام نہیں پائے گی. جمرات آج بھی موجود ہیں، لیکن آج اگر تم ان کی رمی کرنا چاہو تو وہ رمی معتبر نہیں، اس سے کوئی حج ادا نہیں ہوتا. تو سارا در حقیقت تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کی اتباع کی فکر میں رہے، جس چیز سے روک دیا رک جائے، جس چیز کا حکم دیا وہ کر لے. اور یہی معنی ہے جب قربانی کی جاتی ہے جانور کی، تو سنت ہے کہ آدمی ایک تو بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھتا ہی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ کہو قربانی کرتے وقت کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یہ کہو قربانی کرتے وقت. کیا بات سکھائی گئی ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے، بات سمجھ میں آ گئی. نماز ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. نسکی میری قربانی اللہ کے لیے ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ قربانی عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. لیکن آگے کیا بڑھا دیا کہ محیا و ماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب اس کا کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے؟ یہ بڑا عظیم سبق ہے جو ان کلمات نے عطا فرمایا، جو ہم قربانی کے وقت میں ادا کرتے ہیں. میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، مانا یہ کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی اور صبح سے لے کر شام تک کی تمام مصروفیات اور تمام کام یہ اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے، اور ہو سکتے ہیں اگر انسان اپنی زندگی کو صحیح نیت اور صحیح طریقے سے گزارے تو اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو. بظاہر دیکھنے میں دنیا داری کے کام معلوم ہوتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، روزی کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات ہے، دوست احباب کے ساتھ ملاقات ہے، بات چیت ہے. بظاہر دنیا کے کام معلوم ہو رہے ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ اگر تم چاہو تو یہ سارے کام یہ اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، یہ سب عبادت بن جاتے ہیں، ان سب پر ثواب ملتا ہے. شرط صرف 2 ہیں، ایک یہ کہ نیت صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو. اگر یہ 2 باتیں پائی جائیں، نیت بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، تو یہ ساری زندگی انسان کی مرتے دم تک جتنے کام کرتا ہے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جاتے ہیں، اور سب عبادت بن جاتے ہیں، سب پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. نیت صحیح ہو کہ جو کام بھی کرے آدمی اس کے بارے میں سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں.
کھانا کھا رہے ہیں، اچھا لذیذ کھانا ہے اور سامنے آیا، تو ایک تو نیت یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی بڑا مزیدار کھانا ہے، مزہ آئے گا، کھاؤ. یہ تو نیت اگرچہ جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام نہیں کیا، لیکن اس سے یہ کھانا عبادت نہیں بنے گا. لیکن اگر دوسری نیت ہو کہ یہ لذیذ کھانا اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب کھانا اچھا سامنے آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے اور شکر ادا کر کے کھا لیتے تھے. تو میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میں سب سے پہلے تو یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، میں اللہ ہی کے نام پر یہ کھانا شروع کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس سے میرے نفس کا حق ادا ہو، مجھے قوت حاصل ہو، اور اس قوت کے ذریعے میں اپنے فرائض بجا لاؤں اور اس پر شکر ادا کروں. اس نیت سے آپ کھانا کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تو لذت بھی حاصل کرو، اور لذت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارا عمل تمہارا عبادت بن گیا، اس پر اجر و ثواب بن. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. وہ شخص جو کھانا کھائے اور شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو وہ اجر و ثواب میں اس شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھے اور صبر کرے کھانے پینے سے. شکر ادا کر کے کھانا روزہ رکھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. اب دیکھو اس کو ملا کر کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنے میں ثواب، بڑا زبردست ثواب تھا، اور 10 تاریخ سے 13 تاریخ تک کھانے میں ثواب ہے. اور اس کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنا دیا، اس معنی میں کہ تم یہ سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہ انتظام فرمایا ہے، میں اس کا شکر ادا کر کے کھاتا ہوں. تو اب جو کھاؤ گے انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا جو یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے میں ثواب مل رہا تھا، انشاءاللہ اس وقت کھانے میں وہی ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا وہ فضیلت عطا فرمائیں، کیونکہ وہ بھی روزہ رکھ رہے تھے تو ان کی اتباع میں رکھ رہے تھے، ان کی اطاعت میں رکھ رہے تھے، اور اب کھا رہے ہیں تو انہی کی اطاعت میں کھا رہے ہیں. تو یہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہو گیا. تو کھانا اللہ کے لیے، پینا اللہ کے لیے، روزی کمانا چاہے تجارت کے ذریعے ہو، چاہے ملازمت کے ذریعے ہو، حلال ملازمت کے ذریعے ہو یا کھیتی باڑی کے ذریعے ہو، محنت مزدوری کے ذریعے ہو، تو یہ اس میں بھی ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے بھائی پیسے ملیں گے آخر میں جا کے اور پیسے سے اپنی ضروریات پوری کریں گے، بات ختم ہو گئی. یہ بھی جائز ہے، اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا. لیکن اگر اسی میں یہ نیت کرو کہ روزی میں اس لیے کما رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اپنی جان کی بھی، اپنے بیوی بچوں کی بھی، اپنے اولاد کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، میں اس لیے روزی کما رہا ہوں تاکہ ان حقوق کو ادا کروں. اور اس لیے روزی کما رہا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے مزدوری بھی کی ہے، آپ نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، تو میں آپ کی سنت کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ اپنی زندگی کے فرائض ادا کر سکوں. یہ نیت کر لو گے تو جتنا وقت، جتنی محنت اس روزی کمانے میں خرچ ہوگی وہ سب عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں تک فرمایا گیا کہ التاجر الصدوق الامین
مع النبیین والشہداء یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انبیاء اور صدیقین کے ساتھ، کیا مرتبہ ہے، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تاجر ہو، سچا ہو، امانت دار ہو. جو آدمی اس غرض سے تجارت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں وہ میرے پورے ہو جائیں، یہاں تک کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا اور ان کے ساتھ خوش طبعی کی بات کرنا، بظاہر دیکھنے میں تو دنیا کا کام لگ رہا ہے، لیکن اگر آدمی ان کو اس نیت سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کے مزاجوں کی رعایت رکھتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کو خوش کرنے کی کوشش فرماتے تھے. میں آپ کی سنت کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ عمل بھی ثواب مل گیا، وہ عمل بھی عبادت بن گیا. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر دو گے وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس کے اندر بھی صدقے جیسا ثواب ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہاں تک کہ میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں ایک مومن کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس پر کیسے ثواب ملتا ہے جبکہ وہ تو ہم اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ نفسانی خواہش ناجائز طریقے سے پوری کرتے، حرام طریقے سے پوری کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ عرض کیا کہ ہاں گناہ ہوتا. کہا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں اس کو جائز طریقے سے پوری کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب تمہیں عطا فرماتا. تو غرض مومن کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو سکے اور جس کو انسان عبادت نہ بنا سکے. شرط صرف کیا ہے؟ ایک ہی کہ نیت صحیح ہو اور دوسرے طریقہ صحیح ہو. طریقہ صحیح ہونے کا معنی یہ کہ شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے احکام کی پوری رعایت کرتے ہوئے ہو، کوئی کام ناجائز اور حرام نہ کرے آدمی. یہ معنی ہے کہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا صرف نماز اور قربانی تو ہے ہی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یہ سبق دیا جا رہا ہے اور یہی سبق ہے در حقیقت ان ایام کا، قربانی کا اور ان عبادتوں کا جو ان ایام میں فرض کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ جو کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، جو کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے کریں گے تو ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.